علی بھائی، پہلا سوال بہت ہی کریٹیکل ہے۔ امریکہ میں مقیم پاکستانی نژاد ارسلان بھائی کہتے ہیں، ہم امریکہ میں پاکستانی کمیونٹی میں رہتے ہیں۔ جب عمران خان یہاں آئے تو ہم سب نے پاکستان کی خاطر مل کر سارے انتظامات کیے اور فنکشن بھی ارینج کیا، یہاں تک کہ جن دنوں امریکہ پاکستان پر ڈرون حملے کر رہا تھا، ہم لوگ پاکستان اور انگلینڈ میں جا کر ان حملوں کے خلاف عمران خان کے پروٹیسٹ میں شریک بھی ہوتے رہے۔ ماشاءاللہ۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے علماء جو مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ اٹیچڈ ہیں، وہ ہمیں امریکہ کے جلسے کے بعد سے مسلسل قادیانی اور یہودی ایجنٹ قرار دے رہے ہیں۔ استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ ہم میں سے کئی لوگوں نے اپنی ویڈیوز بھی بنا کر اپلوڈ کی ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن وہ مولانا حضرات مسلسل ہمیں بدنام کر رہے ہیں۔ اب ہمیں یہ معلوم کرنا ہے کہ کیا ہمیں کافر کہنے کی بنا پر کفر مولانا پر لوٹ گیا ہے؟ ہمیں کچھ رہنمائی بھی چاہیے۔ ہماری وکلاء کی پوری ٹیم ہے جو پاکستان میں مولانا فضل الرحمان پر مقدمہ کرنے کا سوچ رہے ہیں، لیکن ہماری پارٹی نے ہمیں روک رکھا ہے۔ پاکستان میں پہلے ہی شرک و کفر اور گستاخ رسول کے فتووں کی بھرمار ہے۔ ہمیں خوب معلوم ہے کہ علی بھائی کا جھکاؤ تحریک انصاف کی مخالف پارٹیوں کی طرف ہے، استغفر اللہ۔ لیکن پھر بھی اسلامی نقطہ نظر سے علی بھائی کی رہنمائی درکار ہے۔ آپ بات اسلام کی کر رہے ہیں اور پھر اس طرح کا الزام میرے اوپر لگا رہے ہیں، تو میرے پیارے بھائی ارسلان، بات یہ ہے کہ میں کوئی اینٹی پی ٹی آئی نہیں ہوں۔ آپ دیکھیں گے کہ میں اگر مکاتب فکر کے اختلافات میں بولتا ہوں نا، اگر وہ بات سنیوں کے حق میں جاتی ہے تو شیعہ میرے پہ الزام لگاتے ہیں یہ پرو سنی ہے، اگر وہ بات شیعہ کے حق میں جا رہی ہوتی ہے تو سنی الزام لگاتے ہیں یہ چھپا ہوا رافضی ہے۔ تو وہی معاملات ہمارے پولیٹیشنز کے بھی ہیں۔ میں قطعاً اینٹی پی ٹی آئی نہیں ہوں، یہ آپ کی بالکل بدگمانی ہے۔ جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں پاکستان کے اندر جو پاکستان کے آئین کو مانتی ہیں، 1973 کے آئین کو، چاہے وہ پاکستان مسلم لیگ ہو، پاکستان پیپلز پارٹی ہو، پاکستان تحریک انصاف ہو، یا جمعیت علماء اسلام ہو، جمعیت علماء پاکستان ہو، جماعت اسلامی ہو، یہ سب ہماری جماعتیں ہیں۔ ہم تمام سے سچائی کی بات میں اتفاق کرتے ہیں، اور جہاں پر ان کی غلط پالیسیز دیکھتے ہیں ڈنکے کی چوٹ پر اختلاف کرتے ہیں، اور یہ ہمارا رائٹ ہے۔ بینگ ٹروتھ لور، جو سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کا اقرار کرتے ہوئے اپنے ساتھ ذکر کیا ہے، اولو العلم قائما بالقسط، اللہ کے ایک ہونے پر گواہ ہے اللہ، اور اہل علم جو انصاف پر قائم ہے، ٹروتھ لور ہے، وہ بھی اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دیتے ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 18۔ تو اس کے تحت ہماری مجبوری بن جاتی ہے کہ جہاں پر بھی ہم غلطی دیکھیں اس کو ہائی لائٹ کریں۔ اب اگر کسی نے وہ پی ٹی آئی کا چشمہ لگایا ہوا ہے تو وہ سمجھتا ہے یہ اینٹی پی ٹی آئی بات ہو رہی ہے، اگر کسی نے نون لیگ کا چشمہ لگایا ہوا ہے تو وہ سمجھتا ہے یہ اینٹی نون لیگ بات ہو رہی ہے۔ بات کے اوپر توجہ کریں، میری کوئی بھی ایسی بات ہائی لائٹ کریں کہ جو میں نے انصاف سے ہٹ کے کی ہو۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ بات تو سچ ہے لیکن بات ہے رسوائی کی، تو ہمیں رسوا نہ کریں، تو اس کا تو میرے پاس کوئی سلوشن نہیں ہے۔ وہ تو سارے پھر اس قسم کی فیورز مانگیں گے، تو میں قطعاً کسی کو پرسنلی سپورٹ نہیں کرتا ہوں۔ میں ایک ٹرو ڈیموکریٹک بندہ ہوں، سب لوگوں کو پتہ ہے، اسلامک ڈیموکریسی میں بلیو کرنے والا، جہاں پہ حلال کے دائرے کے اندر کثرت رائے سے فیصلہ ہو۔ حرام کا فیصلہ تو اللہ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے، کتاب کے ذریعے کر دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب حلال کے دائرے کے اندر فیصلہ کثرت رائے سے ہوگا۔ میں نے اسے اسلامک ڈیموکریسی کا نام دیا ہے۔ جو قرارداد مقاصد پاکستان کے اندر موجود ہے، جس شک کے ایڈ ہونے کی وجہ سے، جو شک تھی کہ پاکستان میں کوئی قانون بھی کتاب و سنت کے خلاف منظور نہیں ہوگا، مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالی جیسی جینیس پرسنالٹی نے کہا تھا کہ آج ریاست پاکستان نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اس کے اوپر انہوں نے ورڈکٹ دی تھی اپنی۔ تو میں اسی ڈیموکریسی کا ماننے والا ہوں، اسلامک ڈیموکریسی کا، اور میں اسے خلافت راشدہ کی ماڈرن فارم سمجھتا ہوں۔ لہٰذا اسی ڈیموکریسی کے انڈر جو پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، جو جتھا بنا کر، پارٹی بنا کر ٹوٹ نہیں پڑتی عوام الناس کے اوپر، بلکہ وہ الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ ہیں، قومی دھارے میں شامل ہیں، الیکشنز کے اندر حصہ لیتی ہیں، ووٹنگ میں بلیو کرتی ہیں، وہ تمام ہمارے سر کا تاج ہیں۔ لیکن جہاں کہیں وہ آئین کی خلاف ورزی کرتے ہیں، غلط ایکٹیویٹی پرفارم کرتے ہیں، تو چونکہ ہم اس آئین کی وجہ سے
قومی دھارے میں آنے کی وجہ سے ان کا احترام کر رہے تھے. اب اگر اسی آئین کی وہ توہین کرنا شروع کر دیں گے تو جس آئین کی وجہ سے وہ عزت اویل کر رہے تھے اسی آئین کی اگر توہین کریں گے تو پھر وہ عزت کس طریقے سے ڈیمانڈ کر سکتے ہیں؟ آپ سب کو پتا ہے کہ میں نے 2013 کے الیکشن میں اعلانیہ پی ٹی آئی کو ووٹ ڈالا تھا، لیکن جب 2014 کے اندر ان لوگوں نے دھرنے شروع کیے اور کنٹینر سیاست شروع کی اور دھونس کے ساتھ ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر سے استعفیٰ مانگنے کی کوشش کی، حالانکہ میں بڑا کٹر پی ٹی آئی کا سپورٹر تھا، آج بھی ہوں، لیکن وہ جنرل اس وقت اسپیسیفک تھا، تو میں نے فوراً کہا کہ نہیں بھائی، یہی وہ چیزیں تھیں جن کی وجہ سے ہم اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز کرنے والے علماء اور جماعتوں کے مخالف تھے. اب وہی ایکٹیویٹی یہ کر رہے ہیں اور جتھا بنا کے جو ہے وہ اسلام آباد میں ٹوٹ پڑے ہیں اور پرائم منسٹر سے زبردستی استعفیٰ لے رہے ہیں، تو کل کو تو دوسرے بھی نان اسٹیٹ ایکٹر بھی آگ گھسیں گے اور کہیں گے جناب حوالے کرو ہمارے استعفیٰ، اور خدا نہ کرے کہ وہ ٹوٹ پڑیں. عمران خان صاحب تو دھرنے میں چند ہزار لوگ لائے نا، ان کے لیے تو چند لاکھ اکٹھا کرنا بھی چٹکی کی بات ہے. تو میں نے اس وقت اس چیز کو دیکھ لیا تھا، تو میں نے اختلاف رائے کیا تھا، اور اس کے بعد میں نے یہ بھی کہا تھا کہ کل کو اگر آپ کی حکومت آ گئی، آپ کے ساتھ کسی نے کیا تو ہم اس پہ بھی اختلاف کریں گے. اور آپ نے دیکھ لیا کہ 2019 میں جب مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ کیا دھرنا، تو میں نے کہا احتجاج ان کا حق ہے لیکن پرائم منسٹر کا استعفیٰ نہ ڈیمانڈ کریں. تو میں تو یعنی ہمیشہ ایک ہی سچ کے اوپر قائم رہوں، میں نے کبھی بھی دو نمبری نہیں کی ہے، ورنہ تو ہوتا میں ادھر سپورٹ کرنا شروع کر دیتا. تو خدا کے لیے کسی پہ الزام لگاتے وقت یہ دیکھ لیا کریں کہ وہ بات بیٹھتی بھی ہے کہ نہیں، اور جس چیز کو آپ اپنے لیے پسند کر رہے ہیں دوسرے کے لیے بھی پسند کریں، اور جس چیز کو آپ اپنے لیے پسند نہیں کر رہے دوسرے کے لیے بھی پسند نہ کریں. نبی علیہ السلام فرمایا نا، مومن وہ ہے، صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے، جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرتا ہے. آپ اپنے لیے چیزیں پسند کر رہے ہیں کہ ہم دھرنے دیں تو یہ حلال ہے، اور دوسرے حرام کر رہے ہیں، پھر دوسروں کے لیے بھی کریں. ہم تو دونوں کو غلط سمجھتے ہیں. دھرنا دینا یا احتجاج کرنا یہ تو درست ہے، لیکن اس کی بنیاد کے اوپر پرائم منسٹر جو الیکٹڈ ہے اس سے استعفیٰ مانگنا، یہ ایک ایسا خطرناک کھیل ہے کہ آپ کو پتہ نہیں اس کے نتائج کیا نکلیں گے. میں بار بار کہتا ہوں کہ پاکستان کی اسمبلیاں 5 سال پورے کریں، اور 5 دفعہ یہ 5 سال پورے کریں تو آپ دیکھیں ملک کے اندر ٹرو ڈیموکریسی آ جائے گی. آج تک ہماری اسمبلیاں جس لولے لنگڑے طریقے سے 5 سال پورے کرتی ہیں وہ آپ کے سامنے ہے. میرے نزدیک تو ابھی تک کسی اسمبلی نے 5 سال پورے نہیں کیے ہیں صحیح معنوں میں جس طرح ہونا چاہیے. تو اس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں ملک کے اندر وہ چینج بھی نہیں آ رہی ہے. ہمارے پرائم منسٹر صاحب جو ہمیں یورپ اور امریکہ کی ڈیموکریسیز کے حوالے دیتے ہیں تو وہ ان کی برکات یہاں پہ تب ظاہر ہوں گی جب وہاں پہ سسٹم 150-200 سال تک رن ہوا ہے. 150-200 سال پہلے وہ وہاں کے سیاستدان بھی اسی طریقے سے لڑا کرتے تھے، لیکن جب ان کو بات سمجھ آئی اور مسلسل یہ سلسلہ چلتا رہا آج آپ وہ برکات دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں یقین کریں کہ انہوں نے دنیا کو جنت بنا دی ہے. رول آف لا ہے، قانون کی حکمرانی ہے، جوڈیشری انشور کرتی ہے، کسی کی جرت نہیں کہ کسی کے حقوق چھین سکے. آج ہم ان کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے ہیں. تو اس سسٹم کو رن کرنے کی وجہ سے ہوا نا. تو لہٰذا مجھ سے کوئی ایکسپیکٹ نہ کرے کہ میں آف دا وے جا کے کسی کو فیور دوں گا، بالکل اس طرح نہیں ہے. میں سچائی کی بات کروں گا، اور میں جو بھی سچائی کے راستے پہ چلنے والا ہے اس کا سپورٹر بنوں گا، اور جو غلط طریقے پہ چلنے والا ہے اس سے اختلاف رائے کروں گا، مخالفت نہیں کروں گا. 2018 میں ووٹ نہیں ڈالا عمران خان کو، لیکن جس دن رزلٹ آئے تو میں نے اپنی وائف سے کہا کہ بھئی میری وائف نے پی ٹی آئی کو ووٹ ڈالا ہوتا، میں نے کسی اور جماعت کو ڈالا، وہ میں نہیں بتانا چاہتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو اس طرح پریزنٹ نہیں کرنا چاہتا کہ لوگ مجھے فالو کر کے کسی کو ووٹ ڈالیں. تو جب شام کو رزلٹ آئے تو میری بیوی مجھے کہتی ہاں جی سناؤ. میں نے کہا جی میرا پرائم منسٹر بھی اب عمران خان ہے. یہ اختلاف الیکشن سے پہلے تک تھا. ونس جب ایک پرائم منسٹر سلیکٹ ہو گیا اب وہ پوری نیشن کا پرائم منسٹر ہے، اس کی عزت پوری نیشن کی عزت ہے. اور پھر آپ دیکھیں جو ان کے اوپر برا وقت آیا ان کے ساتھ کے علماء جو ان کی فیور کرنے والے تھے وہ بھی ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے. ہر موقع پہ میری ویڈیو سامنے آئی ہے نا، میں تو اس سسٹم کا کوئی بینیفیشری نہیں ہوں. سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کا الزام لگا ایک دیوبندی مولانا صاحب کی طرف سے، زاہد الراشدی صاحب کی طرف سے، میں نے دفاع کیا پرائم منسٹر کا. صحابہ اکرام علیہم رضوان کی گستاخی کا الزام لگا، پورا ملک امنڈ آیا، تمام مکاتب فکر کے علماء.
وہ علماء جو عمران خان کو لانے والے تھے وہ بھی اس کے خلاف ہو گئے. اکیلا بندہ میں تھا جو میں نے کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں کہا کہ آپ اس کو غلط رنگ دے رہے ہیں. پھر حالیہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے سلپ آف ٹنگ ہوا، اس میں نے عمران خان پہ توبہ پیش کی، پلس جو لوگ ان کے اوپر چڑھ دوڑے تھے اور انہوں نے ایکسٹرا جوڈیشل کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کر دینی تھی اگر میں ان کو ان کے گھر کی خبر نہ دیتا. تو میں نے پھر بتایا کہ لفظ ذلیل کس کس نے نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخانہ یوز کیا ہے، اس کی وجہ سے وہ ایشو ڈائلیوٹ ہوا. لیکن عمران خان پہ میں نے توبہ الگ سے پیش کی. اور پی ٹی اے والوں سے گزارش ہے، میں آپ لوگوں کی اطلاع کے لیے عرض کروں، میرے اکثر کلپس پرائم منسٹر صاحب خود دیکھتے ہیں اور وہ پسند بھی کرتے ہیں. آج سے نہیں، کافی عرصے سے، خصوصاً جب سے وہ پرائم منسٹر بنے ہیں نا، تو ظاہر ہے کہ ان کے لیے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا. تو وہ اس قسم کے جو کلپس ہیں وہ بھی پہنچتے ہیں، دوسرے بھی، اور اختلاف رائے والے کلپس بھی میرے پہنچتے ہیں. آپ کو پتہ ہے میں تو اختلاف رائے جوڈیشری سے بھی کرتا ہوں، فوج سے بھی کرتا ہوں، اور پارلیمنٹ سے بھی، حکومت سے بھی کرتا ہوں، مہذب انداز میں. اس کے باوجود آپ ذرا ان اداروں میں چلے جائیں، آپ کو ان سارے اداروں میں ہائر ٹیئر میں ایسے لوگ ملیں گے جو کہیں گے جی انہیں سب بات ٹھیک کرتے ہیں. آپ لاکھ ان سے کہیں وہ تو آپ کے خلاف بھی بولتے ہیں، تو وہ کہیں گے نہیں، وہ جو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں وہ بات ٹھیک ہوتی ہے. کیٹاگوریکل ڈینائی تو ہم کسی کا بھی نہیں کرتے. تو میرے اوپر یہ الزام لگانا کہ جی میں اینٹی پی ٹی آئی ہوں، یہ بالکل غلط ہے. اور یہ آپ کو پتا یہ بدعت سٹارٹ کیسے ہوئی ہے؟ سٹارٹ اس طرح ہوئی کہ جب فضل الرحمان صاحب کا دھرنا چل رہا تھا نا، تو اس دھرنے میں مجھے تو پتا تھا یہ کیا ہونے جا رہا ہے. اللہ کا شکر ہے وہ کچھ نہیں ہوا، اس میں ہمارا بھی تھوڑا سا ہاتھ ہے. میری ویڈیوز بھی ان تک پہنچ گئی تھی کچھ صحافیوں کے ذریعے. میں نے کہا کہ مولانا کو کہہ کے مہربانی فرمائے امت کے اوپر. کل تک تو آپ ہی ہمیں بتاتے تھے کہ دھرنے نہ دیے جائیں، اس طریقے سے پرائم منسٹر کا استعفیٰ نہ لیا جائے. آج آپ نے وہی کام شروع کر دیا. اور پھر آپ کو پتہ ہے زرد پگڑی کے اوپر اعتراض ہوا تو وہ تو نبی علیہ السلام کی سنت پہ حملہ تھا، تو میں نے زرد پگڑی کا دفاع کیا. مولانا فضل الرحمان کا نہیں دفاع کیا، زرد پگڑی کا. میں تو گرین پگڑی کا بھی دفاع کرتا ہوں، جن کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ میرے اوپر مرڈر اٹیمپٹ بھی اسی مکتب فکر کی طرف سے ہوئی تھی. اس کے باوجود میں سچائی کے ساتھ کھڑا ہوں، میں کبھی بھی ضد یا ہٹ درمی پہ نہیں آتا ہوں. تو میں نے زرد پگڑی کا دفاع کیا، مولانا فضل الرحمان کا دفاع نہیں کیا، پگڑی کا دفاع کیا. تو انہی دھرنوں کے دوران میں نے ایک جملہ بولا تھا جو بعض لوگوں کو برا لگ گیا، حالانکہ کانٹیکسٹ کے ساتھ وہ جملہ بالکل ٹھیک تھا. میں نے کہا تھا کہ میں مولانا فضل الرحمان صاحب کو پاکستان کے لیے ایک ایسٹ سمجھتا ہوں، اور آگے میں نے اس کی ریزن دی تھی. ریزن یہ دی تھی کہ ہمارے جو یہ کے پی کے کا علاقہ ہے، کے پی کا یا بلوچستان کا یا انٹیریئر سندھ یا یہاں پہ پنجاب کے بھی کچھ علاقے، وہاں پہ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ مذہبی ایلیمنٹ کتنا غالب ہے. اور اگر مولانا فضل الرحمان کی جماعت نہ ہو تو ہزاروں میں لوگ ایسے ہیں جو اینٹی سٹیٹ ایکٹیویٹیز کرنے والے جو علماء ہیں اور جماعتیں ان کے اندر وہ شامل ہو جائیں. اور انہی لوگوں نے مولانا فضل الرحمان پہ 2 سے زیادہ دفعہ خودکش حملے بھی کروائے ہیں کہ یہ پاکستان کے آئین کو کیوں مانتا ہے. تو اس لحاظ سے ہزاروں نوجوانوں کو ڈی ٹریک ہونے سے بچانے کا سہرا ایک شخص کے سر ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب ہے. وہ کہتے ہیں تعریف کر رہے ہیں. اچھا جی میں نے مان لیا. پہلے تو میں آپ کو بتاؤں ٹروتھ لور کیسے ہوتے ہیں. اسی مجلس میں نے مولانا طارق جمیل صاحب کا بھی دفاع کیا تھا. فضل الرحمان صاحب کی جماعت کے لوگوں نے اسی کنٹینر پہ کھڑے ہو کے مولانا طارق جمیل کے اوپر کتنی گندی باتیں کی تھی. تو اسی ایک مجلس میں جس میں مولانا فضل الرحمان صاحب کا جتنا دفاع بنتا تھا کر رہا تھا، اور مخالفت جہاں کرنی تھی کر رہا تھا کہ استعفیٰ نہ مانگے، اسی مجلس کے اندر میں انہی علماء کا ان کے خلاف بات کر رہا تھا جو طارق جمیل صاحب پہ الزام لگا رہے تھے صرف عمران خان صاحب کی سپورٹ کرنے کے اوپر. وہ کلپ ملینز آف پیپل تک پہنچا ہے. کم از کم 2 فیس بک کے مجھے پتا ہے ایڈریسز جن کے اوپر ملینز میں اس کی تعداد گئی ہے. یوٹیوب میں بھی لاکھوں لوگوں نے وہ دیکھا ہے. آپ جا کے لکھیں مولانا طارق جمیل پر فتویٰ. وہ طارق جمیل صاحب نے بڑا پسند کیا. میں نے فون کیا تو وہ ادھر گئے تھے ہارون آباد لیکچر کے لیے، تو ان کے اسسٹنٹ تھے مولانا احتشام صاحب. اذان کا جواب دے لیں، باقی انشاءاللہ بعد میں کرتے ہیں. تو میری ان سے بات ہوئی مولانا احتشام صاحب سے، حافظہ اللہ تعالیٰ، بڑے ڈیسنٹ آدمی ہے. یعنی آپ سمجھ لیں کہ رائٹ ہینڈ ہے طارق جمیل صاحب کے، سارے مدرسوں کا سسٹم دیکھ رہے ہیں. میں نے کہا وہ مولانا نے میرا کلپ دیکھ لیا ہے، کیونکہ وہ سارے دیکھ لیتے ہیں، جیسے جیسے کلپ آتے ہیں ریگولرلی دیکھتے ہیں. کہتے ہیں ہاں جی وہ بڑے خوش ہوئے ہیں، بڑی تعریف کی ہے انہوں نے.
کس کلپ کی؟ جو طارق جمیل صاحب کے دفاع پہ تھا، اس کلپ کی۔ تو کہتے ہیں ولی بھائی کوئی ایک اور کلپ بھی ہے جو آپ نے فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے ریکارڈ کروایا؟ میں نے کہا ہاں جی۔ کہتے ہیں مجھے مولانا نے حکم دیا ہے کہ بیٹا پہلے اس کلپ کو دیکھو، وہ بہت شاندار کلپ ہے۔ اب طارق جمیل صاحب تو عمران خان صاحب کے سپورٹر ہیں، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے جو میرا کلپ ہے انہوں نے کہا بہت شاندار کلپ ہے، ان کو یہ بات سمجھ آئی کہ یہ جو بات کر رہا ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے، ٹروتھ لور والی بات ہے۔ اچھا، اب بھی کسی کی تسلی نہ ہو تو میں پوچھتا ہوں کہ جب 2-4 دن گزرے اور دھرنا اسٹیبلش ہو گیا اور فضل الرحمان صاحب رات کو کنٹینر پہ چڑھ کے تقریر کرتے تھے اور تھوڑی دیر بعد ڈی جی آئی ایس پی آر کی ٹویٹس آنا شروع ہو جاتی تھی ایک ایک بات کے جواب میں، تو ڈی جی آئی ایس پی آر کو میں نے یہ باؤنڈ کیا تھا کہ آپ یہ ٹویٹ کریں کہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ ایک محب الوطن پاکستانی ہیں، وہ ایک سیزنڈ سیاستدان ہے۔ میں بھی تو یہی باتیں کر رہا تھا۔ تو ڈی جی ایس پی آر کے خلاف کس پی ٹی آئی والے نے مہم چلائی ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک نعوذ باللہ غدار وطن کو آپ محب الوطن ہونے کا سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں؟ ادھر بھی بولتے ہیں نا، میرے اوپر سارے چڑھ دوڑے ہیں، اور میں نے ڈی جی ایس پی آر کو تو نہیں فورس کیا، وہ تو انڈیپینڈنٹ ہے۔ تو جو ان معاملات کو سمجھنے والے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ملک کس طرح لے کے چلنا ہے۔ یہ ملک جو ہے وہ چند کم فہم اور چھوٹی عمر کے لوگوں کے سوشل پوسٹ کے اوپر نہیں چلنا، یہ سمجھداری کے ساتھ ان معاملات کو لے کے چلنا ہوتا ہے۔ تو ہمارے ریاستی اداروں کو اسی وقت سمجھ آ گیا تھا کہ اس معاملے کو اس طریقے سے ٹیکل نہیں کرنا، تو وہ پورے کا پورا ان کا آپ دیکھ رہے تھے کہ کس طریقے سے پیراڈائم شفٹ ہوا ہے۔ ورنہ تو اس طرح کے معاملات میں بڑا دھمکی امیز رویہ ہوتا ہے، لیکن وہ بالکل ڈیفینسو موڈ میں چلے گئے تھے ڈی جی آئی ایس پی آر۔ لیکن یہاں پہ میں ان سے بھی ایک شکایت کروں گا، یہ پچھلے دنوں پی ٹی آئی کے جو ایک منسٹر ہیں فیصل ووڈا صاحب نے، جنہوں نے پاکستانی فوج کی عزت کے اوپر خودکش حملہ کیا، اس پہ کوئی ٹویٹ نہیں آئی ان کی۔ ویسے تو وہ اتنے سینسٹیو ہیں کہ چھوٹے چھوٹے معاملات میں ٹویٹس کرتے ہیں، کئی صحافیوں کے ساتھ سینگ پھنسایا ہوتا ہے، کئی ایکٹروں کے ساتھ پھنسایا ہوتا ہے سینگ، جہاں پہ ضرورت تھی کہ وہ بتاتے کہ یہ فیصل ووڈا نے جو کچھ کیا ہے اور بوٹ لا کے اس نے رکھ دیا میز کے اوپر، یعنی یہ، اور پاکستان کے ڈیفنس منسٹر کا بھی کام تھا کہ وہ فرنٹ سے لیڈ کرتا۔ ویسے یہ پاکستان میں زیادہ اس طرح کے معاملات ہیں، باہر کے ملکوں میں تو ڈیفنس منسٹر ہوتے ہیں، یہ یعنی فوج کے علیحدہ سے اس طریقے سے ریپریزنٹیشن نہیں ہوتی۔ اب آپ دیکھ لیں طیب اردگان آج کل یعنی 2 دن کے دورے سے ہو کے گئے نا، یہ تو آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے آرمی چیف سے ملاقات نہیں کی ہے، ان کے ڈیفنس منسٹر نے ملاقات کی ہے۔ وہ اپنا ڈیکورم رکھتے ہیں کہ بھئی ہم الیکٹڈ پرائم منسٹر کو یا پریزیڈنٹ کو ملیں گے، آرمی کو ہم نے مل کے کیا کرنا ہے، کیونکہ سول گورنمنٹ ہے، کوئی مارشاء اللہ تو نہیں ہے یہاں پہ۔ تو اس ڈیکورم کا جو سمجھدار حکمران ہے وہ خیال رکھتے ہیں۔ یہ تو پاکستان کے ڈیفنس منسٹر کا کام تھا نا کہ جب یہ ووڈا صاحب نے بوٹ لا کے ٹیبل پہ رکھا ہے تو وہ کہتے کہ یار یہ کیا کر رہا ہے، اور وہ پی ٹی اے سے یعنی ریکویسٹ کرتے ہیں، جس طرح باقی پولیٹیکل پارٹی سے کہتے ہیں کہ اپنی کلیریفیکیشن دیں، کہ آپ اپنی کلیریفیکیشن دیں، یہ آپ کیا کر رہے ہیں، کیوں فوج کو جو ہے وہ پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پہلے تھوڑے ایلیگیشنز لگے ہوئے ہیں اور آپ اس کے اوپر جو ہے وہ مور لگا رہے ہیں کہ واقعی یہ سب کچھ فوج کروا رہی ہے، حالانکہ بڑی مشکل سے اب اپنے آپ کو دور کرنا شروع کیا ہے انہوں نے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو یعنی مشرف نے پاکستانی فوج کو بدنام کیا تھا وہ عزت بحال کی آ کر پہلے نمبر پہ تو کیانی صاحب نے، جنرل کیانی نے، اس کے بعد رحیل شریف نے، اور یہ اس وقت جو ہیں آرمی چیف، مجھے ان سے کئی معاملات میں اختلافات ہیں، لیکن یہ ایک چیز ان کی پازیٹیو ہے کہ پیور ڈیموکریٹک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پچھلے پرائم منسٹر کے حوالے سے ایک ٹویٹ بھی انہوں نے ڈیلیٹ کروا دی تھی ڈی جی آئی ایس پی آر کی، جو وہ جذبات میں وہ کر دی تھی انہوں نے، تو انہوں نے اپنی ٹویٹ واپس لے لی تھی، وہ ڈان لیگ کے معاملے میں کہ ہم اس کو نہیں ایکسیپٹ کرتے اس رپورٹ کو، پھر انہوں نے واپس لے لی تھی۔ تو یہ سمجھداری کا ثبوت دینا چاہیے، قانون سب کے لیے برابر ہے، اور یہ جس کو شوق ہے نا کہ وہ اب یہاں پہ بھی آج کل باتیں ہونی ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب پہ آرٹیکل 6 کا مقدمہ چلنا چاہیے غداری کا۔ سر ہے کسی کی جرت تو آئے میدان میں،
کسی کی ضرورت نہیں. یہ سب پولیٹیکل باتیں ہیں. نہ ہمارا ملک متحمل ہے کہ اس قسم کی حرکتیں کی جائیں. ورنہ یہ دھرنا جس کی یقین دہانی پہ اٹھایا گیا تھا وہ تو خود اس وقت گورنمنٹ میں پنجاب اسمبلی کے سپیکر ہیں, چودھری پرویز الہی صاحب حافظہ اللہ تعالی. میں بڑی عزت کرتا ہوں اس بندے کی. یہ 1122 جو اس کا احسان ہے نا پنجاب کے اوپر, یہ ہر بندے نے اس کو فیل کیا. اور پاکستان کی ہسٹری میں پنجاب کے جو کامیاب ترین چیف منسٹرز ہیں ان میں سے ایک ہے وہ بندہ, ڈیلیور کیا ہے. تو یہ تو انہوں نے یقین دہانی کروائی تھی. تو آرٹیکل 6 کا مقدمہ تو پہلے ان پہ چلے گا, فضل الرحمان کی تو باری بعد میں آئے گی. اور جو انہوں نے سلیم صافی کے پروگرام جرگا میں مانا ہوا ہے کہ ہم نے جو ہے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ایک ڈیل کی تھی جس کے تحت وہ اٹھے, تو جو ڈیل کروا رہا ہے اس پہ پہلے آرٹیکل 6 لگے نا. جو میڈل مین بنایا گورنمنٹ کی طرف سے آ کے, کسی پہ نہیں لگنا, نہ یہ کوئی طریقہ ہے. اور دوسری طرف جس غداری کے مقدمے کا فیصلہ کر دیا ہے سپریم کورٹ نے, ان کے بنائے ہوئے بینچ نے, وہاں پہ ایک پیرے کی تھوڑی سی مس ہینڈلی کو پکڑ کے آپ پورے فیصلے کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں کہ جی 40 سال کی خدمات ہیں. یہ تو اسی طریقے سے میرے بھائی, آپ کی محلے کی مسجد کا مولانا جو 40 سال سے امامت اور خطابت کے فرائض سر انجام دے رہا ہو اور آپ کے بیٹے کے ساتھ منہ کالا کرے, تو آپ کہیں اس کو چھوڑ دیں, 40 سال کی اس کی خدمات ہے مسجد کے لیے. میرے بیٹے کے ساتھ منہ کالا کیا تو کیا ہوا؟ تو وہ ڈکٹیٹر جو ملک کو جس آگ میں جھونک گیا ہے جہاں سے ہم اب تک نکل نہیں سکے, اور بلینز آف ڈالرز کا بلکہ ٹریلینز میں پہنچ چکا ہے, نقصان ہو چکا ہے ملک کو, اس کے اوپر مقدمہ چلا. تو وہ تو گورنمنٹ جو ہے اس غداری کے مقدمے کے خلاف جا رہی ہے. تو نیا مقدمہ آپ کس منہ سے بنا سکتے ہیں؟ پہلے تو اپنے گھر کی خبر لیں. تو یہ ساری ایک سیاسی بیانات ہیں. میرا خیال ہے ملک کو یونٹی کی ضرورت ہے, معاملات کو بڑی سمجھداری کے ساتھ لے کے چلنا چاہیے. ایک دوسرے کو غداری کے فتوے دینا, توہین مذہب کا الزام لگانا, یہ ایک ایسا ایٹیچیوڈ ہے جس نے پاکستان کو اتنا ڈیوائیڈ کر دیا ہے کہ ہم پولیٹیکلی ڈیوائیڈ ہیں, ہم مذہبی طور پر ڈیوائیڈڈ ہیں, ہم لسانی بنیادوں کے اوپر ڈیوائیڈڈ ہیں. دنیا کے کسی ملک میں اس طرح کی ڈویژنز نہیں ہیں جو پاکستان کے اندر ہے. اور اس سے بڑھ کر یہ کہ 22 کروڑ کی عوام ہے, اور اگر یہاں پہ سیول وار شروع ہوتی ہے جو اس وقت انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا ایجنڈا ہے کہ ملک کے اندر بے سکونی کی جائے, لڑائی جھگڑا کر کے اس کی اکانومی کو جو بیڑا غرق ہوا ہے وہ اس لیول تک لے جائیں کہ دوبارہ اٹھ نہ سکے تاکہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑیں, تو مجھے بتائیں 7-8 لاکھ کی فوج 22 کروڑ عوام کو قابو کر سکتی ہے؟ کون کر سکتا؟ اللہ تعالیٰ پاکستان کے حال پہ رحم فرمائے, آمین ثم آمین. اچھا, اب پرائم منسٹر عمران خان صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ جو ہے نا یہ جذباتی رویے چھوڑیں کہ ہم آرٹیکل 6 کا مقدمہ چلائیں گے. اگر آپ کو شوق ہے تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کی صفوں میں جن لوگوں نے چینی اور آٹے کا بحران پیدا کر کے 22 کروڑ عوام کو اس وقت مصیبت میں ڈالا ہوا ہے, ان پہ آرٹیکل 6 پہلے تو لگائے نا. اصل تو غداری انہوں نے کی ہے. 1 روپیہ اگر چینی کی قیمت چڑھتی ہے تو اس مافیا کو 21 ارب روپے کا فائدہ ہو جاتا ہے. 21 ارب, اور ارب پتہ کتنا بڑا فگر ہے. اگر آپ روزانہ 1 لاکھ روپیہ خرچ کریں نا تو 25 سے 30 سال چاہیے 1 ارب کو ختم کرنے کے لیے. روزانہ 1 لاکھ روپیہ, مہینے کا نہیں, جا کے کیلکولیٹ کر لیں. تو 21 ارب کیا چیز ہے, یہ پتہ نہیں انہوں نے کہاں لے کے جانا ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام فرمایا ہے کہ ابن آدم کے پاس اگر سونے کی 2 وادیاں ہوں نا تو وہ خواہش کرے گا کہ اس کے پاس تیسری بھی آ جائے. اس کا پیٹ صرف قبر کی مٹی بھر سکتی ہے. تو نظر آ رہا ہے. ان لوگوں کو پکڑے نا. پہلے تو ہمارے پرائم منسٹر صاحب ہمیں کہتے تھے, ہم بھی بڑے خوش ہوتے تھے کہ میں آؤں گا تو ایک ایک کو لٹکاؤں گا. تو وہ لٹکانے والے تو آپ کے ساتھ ہیں. آپ کہتے تھے میں ایک اچھا کیپٹن ہوں, ایسی ٹیم بناؤں گا کہ آپ نے دیکھا میرا کرکٹ میں بھی تجربہ ہے, اوپر اگر کیپٹن ٹھیک ہو تو ٹیم پرفارم کرتی ہے. اب ہمیں کہتے ہیں کہ میں تو ٹھیک ہوں, میری ٹیم ہی پرفارم نہیں کرتی. ہر چیز سے جو چیزیں آپ کہا کرتے تھے ہر دعوے سے پیچھے ہٹ چکے ہیں. لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود میں پرائم منسٹر عمران خان کو اس وقت بھی امید کی آخری کرن سمجھتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب ہم نے کون سا پولیٹیکل لیڈر اور لے کر آنا ہے, کوئی حالت ہی نہیں ہے. اگر اس وقت پرائم منسٹر کو بھی
جو ہم آج کل سن رہے ہیں کہ یہ ہٹایا جا رہا ہے اور کوئی اور بندے لے آئیں گے, ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, تو سر یہ پھر جو کھیل چلتا رہے گا اور ملک نیچے جائے گا. ملک کو اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے. آج بھی اگر اس گورنمنٹ کے اوپر بھی کوئی حملہ ہوتا ہے نا تو میں حکومت کے ساتھ کھڑا ہوں گا, اس لیے کہ ہم ڈیموکریسی کے ساتھ کھڑے ہیں, اسلامک ڈیموکریسی کے ساتھ, کسی جماعت کے ساتھ نہیں. حالانکہ میں نے ووٹ نہیں ڈالی ہوئی ان کو, لیکن سسٹم چلنا چاہیے. سسٹم نہیں چلے گا تو ملک و قوم کا نقصان ہوگا. یہ جو ایٹیچیوڈ اڈاپٹ کیا ہے نا, میں یار یہ جو نوجوان جو نیچے کمنٹس کرتے ہیں مجھے اتنا دکھ آتا ہے. یہ جب ڈگریاں لے کے باہر نکلیں گے نا, ان کو نوکریاں نہیں نا مل رہی ہوں گی, پھر ان کو انجینئر صاحب کی باتیں یاد آئیں گی. مجھے کسی گورنمنٹ سے کوئی لینا دینا نہیں, لیکن مجھے نظر آ رہا ہے کہ ہماری اکانومی کہاں پہ جا رہی ہے. ہمیں کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے, ورنہ ہم پرائم منسٹر کا دفاع کر رہے ہوتے اگر ذاتی دشمنی پہ اترتے. تو یہ جو ایٹیچیوڈ ہے نا, اس سے ذرا توبہ کریں. اور اپوزیشن سے بھی میں کہتا ہوں کہ اگر آپ لوگ مخلص ہوتے نا, تو جب نئے نئے پرائم منسٹر آئے تھے انہوں نے کہا تھا میں احتساب کروں گا, تو ٹی او آرز طے کر لیتے اور کہتے کہ اکراس دا بورڈ احتساب ہوگا, ججوں کا ہوگا, جرنیلوں کا ہوگا, سیاستدانوں کا ہوگا. ٹی او آرز طے کریں, سب کو لا کے کٹہرے میں کھڑے کریں گے. اس کی بجائے انہوں نے پہلی دفعہ پرائم منسٹر کو جس طرح پارلیمنٹ میں ریسیو کیا ہے, وہ تو لگ نہیں رہا تھا کہ انسانوں کی پارلیمنٹ ہے. یہ ایٹیچیوڈ تھا. بس وہیں سے ایسے ڈفرینسز شروع ہیں کہ وہ قابو نہیں آ رہے. اور باقی اس حمام کے اندر سارے ہی ننگے ہیں. کوئی بھی مطلب آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہ کلین چٹ کسی کو دے دیں. اور ہماری اس پورے معاملے میں جہاں پر عدلیہ, فوج, پارلیمنٹ, سیاستدان مجرم ہے, اگر آپ ان کو آپ لسٹ آؤٹ کریں تو پہلے نمبر پہ مجرم جو ہے نا وہ سیاستدان ہے. اس کی وجہ ہے کہ ان کو موقع ملتا ہے. یہ الیکٹڈ نمائندے ہوتے ہیں, بعض معاملات میں ان کے ہاتھ بندھے ہوتے ہیں یقیناً, لیکن جہاں پہ ہاتھ کھلے ہوئے ہیں وہاں تو یہ پرفارم کر سکتے ہیں نا, وہاں بھی نہیں کرتے. اور حالت یہ ہے کہ ہمارے ایکس پرائم منسٹر نواز شریف صاحب پارلیمنٹ میں تقریر کر رہے ہیں, جناب والا یہ ہے وہ ذرائع جس کے ذریعے میں نے سب کچھ کیا ہے, اور عدالت میں جا کے اپنے اس بیان سے ہی مکر گئے اور کہا کہ میرا تو سیاسی بیان تھا. یار آپ پرائم منسٹر ہو, اتنی غیر ذمہ دار ایٹیچیوڈ آپ کا, کیونکہ جوڈیشری میں تو پروف کرنا پڑتا ہے. یہ تو آپ باہر ہی کہہ سکتے ہیں جان اللہ کو دینی ہے, اندر جا کے تو آپ کو پروف دینا ہوتا ہے. اور ہمارے موجودہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کئی سال تک راگ لاپتے رہے, 35 پنکچر, اور اس بندے کو کس طرح ڈی فیم کیا. وہ بندہ جو عمران خان صاحب کو ہیرو سمجھتا تھا. 2013 سے الیکشن سے جسٹ پہلے کی آپ ذرا پروگرام دیکھیں, وہی سیافی نجم سیٹھی پروموٹ کر رہا تھا پی ٹی آئی کو, آخری دن تک اس پہ 35 پنکچر کا الزام لگا دیا. اور جب انہوں نے ہتک عزت کا مقدمہ کیا, کچھ نہیں بن پایا, اینڈ پہ جا کے اپنا معافی نامہ لکھ دیا کہ میرا سیاسی بیان تھا. لیکن اس سیاسی بیان سے جو کچھ اچیو کرنا تھا وہ انہوں نے کر لیا, اور جس کی عزت خاک میں ملانی تھی وہ ملا دی. جب ہمارے قومی لیڈرز کا یہ ایٹیچیوڈ ہو تو پھر قوم تو پھر چار ہاتھ آگے ہی جائے گی, جب لیڈرز یہ سب کچھ کر رہے ہوں. اب بھی وقت ہے جی, اپنے معاملات کو درست کریں اور یہ غدار وطن اور توہین مذہب والے ایٹیچیوڈ سے توبہ کریں, ورنہ ہمارے ملک میں غدار وطن کے نام کے اوپر اور توہین مذہب کے نام کے اوپر ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹیز لوگ پرفارم کرتے رہیں گے اور ملک کے اندر انارکی پھیلی رہے گی. یہ کبھی بھی انارکی قابو نہیں آئے گی اگر ہم نے یہ حرکتیں نہ چھوڑیں. اور یہ جو اب میں اس سوال کی طرف بھی آ جاتا ہوں, ویسے سوال کا ہی یہ جواب ہے کیونکہ آخر میں میرے پہ الزام لگایا تھا تو میں نے اس کی کلیریفیکیشن دی ہے. اس سوال کے پہلے جز کی طرف آتا ہوں, دوسرے کی طرف تو میں پہلے جواب دے چکا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں علماء جو ہیں وہ مسلسل ویڈیوز بھی ہم اپلوڈ کر رہے ہیں, پھر بھی ہمیں امریکہ میں پرائم منسٹر کا پروگرام کروانے کے اوپر غدار وطن کہہ رہے ہیں اور قادیانی ہونے کا, توہین مذہب کا الزام لگا رہے ہیں. توہین مذہب کا قادیانی, سر یہ قادیانی والا الزام تو سب سے سستا الزام ہے, وہ تو آپ کے آرمی چیف کے اوپر لگ چکا ہے. ان کو بھی جا کے عمرہ کرنا پڑا اور وہاں سے انہوں نے سیلفیاں بھیجی ہیں کعبے سے. جس ملک کے سب سے مضبوط آدمی کو علماء سے سرٹیفکیٹ لینا پڑے اپنے ایمان کا, اس ملک کی جو حالت ہے اس کے اوپر صرف رویا ہی جا سکتا ہے. مجھے آپ کو کس نے سرٹیفکیٹ دینا ہے؟ لیکن سر امید کی ایک کرن یہاں پہ بھی ہے.
جو آپ سے کہتا ہے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. لوگوں کو ان کتابوں کے ساتھ تعارف کروائیں. ان علماء کا جو یہ سحر ہے وہ ٹوٹ جائے گا. جس کی آپ کو میں ریسنٹ ایگزامپل دیتا ہوں. آپ کو پتا ہے کہ حمزہ علی عباسی صاحب کے بارے میں میرا کلپ آیا تھا. تو اب جیسے ہی وہ دعوت و تبلیغ کے میدان میں اترے ہیں تو ان کے اوپر قادیانی ہونے کا الزام لگنا شروع ہو گیا. حالانکہ وہ اٹیچ ہیں غامدی صاحب کے ساتھ. غامدی صاحب کتنے میٹھے ہیں، لیکن میٹھا پان تو مولویوں کو قابو نہیں کرتا نا. ان کے لیے تو اینٹی وینم چاہیے. کوبرا سانپ جب کاٹ جائے نا تو اس کی ویکسین کوبرے کے زہر سے تیار ہوتی ہے. کوئی دنیا کی دوائی نہیں علاج کر سکتی. اسے کہتے ہیں اینٹی وینم. اور میں نے اس کا پنجابی میں نام رکھا ہے پھکی، اردو میں الزامی جواب. ویسے پھکی کا لفظ اردو میں بولا جاتا ہے. جب کسی کو علمی بات سن کے پیٹ میں مروڑ اٹھے نا تو اسے ایسی بات کی جائے جو اس کے اصول اور مبادی پہ درست ہو تو اس کا مروڑ ختم ہو جائے گا. یہ علماء جو آپ کے اوپر امریکہ میں چڑھ دوڑے ہیں نا، ان کا علاج صرف میرے پاس ہے. حمزہ علی عباسی صاحب نے ٹویٹ میں میری ویڈیو لگا دی ہے. اللہ کے فضل سے سارا گراف مولویوں کا نیچے آ گیا. وہ ٹویٹ کیا ہے؟ چشتی رسول اللہ، اشرف علی رسول اللہ، نعوذ باللہ من ذالک. اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے کیا ختم نبوت پہ صرف غلام احمد قادیانی نے ڈاکہ مارا تھا؟ اب جو مولوی ان کو قادیانی کہہ رہے تھے نا بلیم لگا کے، ان کے اپنے بابوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھوائے میں. اس نے وہ ٹویٹ میں نا ویڈیو لگا دیا. انہوں نے کہا آ جاؤ میدان وچ. سر میں آپ کو یہ بتاتا ہوں ارسلان بھائی سے اور باقی امریکنز کو کہیں کہ جو بندہ آپ کے خلاف بات کرے نا میرے کلپ لے آ کے شیئر کراؤ انہوں نے تو اسی تکو اینج نسن گے تو نظر بھی نہیں آن گے. تو گل تو سن لو کہ نہیں ٹھیک ہو. وہ ایسے جس طرح سانپ اپنے بل میں واپس چلا جاتا ہے نا، ہمارے پاس وہ اینٹی وینم ہے کہ صرف علاج نہیں کرتا، وہ سانپ کو مجبور کر دیتا ہے کہ اپنے بل میں واپس چلا جائے اور دوبارہ نکلے بھی نہ، اندر ہی مر جائے گا سانپ. تو علاج بھی میں بتا رہا ہوں. لاہور کا راستہ نہیں دے رہا، کرایہ بھی ساتھ دے رہا ہوں کہ یہ جناب علاج ہے. آپ کو جو کوئی کہے نا کہ آپ قادیانی ہو، گستاخ رسول ہو، تو یہ سارے لوگ انہی بابوں سے اٹیچ ہیں، بڑوں سے. ان بڑے بابوں کے ایک بڑے ابا جی آ چکے ہیں جو جھوم جھوم کے کہتے ہیں کہ نہ میں بابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. آپ دیکھیں یہ کیسے بھاگتے ہیں. یہ سارے کے سارے سیدھے ہو جائیں گے، اپنی شکل کسی کو نہیں دکھا سکیں گے. یہ کر کے دیکھیں. حمزہ علی عباسی نے تو جان چھڑا لی ہے نا کلپ لگا کے. تو آپ دیکھیں کلپ لگائیں اللہ کے فضل سے تو آپ ان کو دیکھیں گے ان کا کس طریقے سے پھوک نکلنی شروع ہو جائے گی. یہ بھی کر کے دیکھیں. یہ میں نے علاج بتایا ہے اور اس کا علاج صرف یہی ہے. یہ مقدمے کرنے سے کچھ نہیں ہونا جناب. آپ مقدمہ کریں گے، پاکستان کی عدالتوں میں ہتک عزت کے مقدمے 4-4 سال تک چلتے ہیں. کیا کر لیں گے آپ؟ ٹھیک ہے، کچھ بھی نہیں ہونا. اصل یہ ہے کہ علمی جہاد کریں ان کے ساتھ، علمی جہاد کہ ان کو کیا آ جائے میدان میں. ٹھیک ہے، ہم تو یہ ویڈیو ریکارڈ کرا رہے ہیں. آپ اپنے ان بزرگ بابوں کی ویڈیو یا ریٹن میں توبہ دکھاؤ جنہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے. اور اس کے علاوہ بھی کتنی گستاخانہ عبارتیں ہیں جو میں وقتاً فوقتاً ہائی لائٹ کرتا رہتا ہوں اور اللہ کے فضل سے سارے گروپس میں وہ چل رہی ہوتی ہیں. وہ جہاں جہاں جاتی ہیں نا باقی سب لوگ سائڈ پہ راستہ چھوڑ دے کہتے ہیں انجینئر صاحب کلپ آ کے سائڈ سے ہو جاؤ بھائی، اتنے گل بھی نہ کریو. ہمارے پاس تو بڑے فیڈ بیک ملتے ہیں. تو پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، کوئی مقدمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں پہ وہ بات کریں نا جو مولوی بولے نیچے جا کے یہ ٹیگ کر دیں کہ ہاں بچہ میدان وچ جواب دے دا. تو منو قادیانی کہہ رہے ہیں تو خود ان بابوں کا ماننے والا ہے جنہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے ہیں. ہم نے تو اپنے ناموں کا کلمہ نہیں پڑھایا، ہم تو اعلانیہ اپنی ویڈیو ریکارڈ کروا رہے ہیں. اب ان کی ویڈیوز بتاؤ جنہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے ہیں. تو دیکھیں جناب وہ لوگ جو پہلے چوراہوں پہ کھڑے ہو کے ہمارے بھائیوں کو جو ہے وہ روک لیا کرتے تھے تم کس طرف لگ پڑے ہو، جب سے میں نے گستاخانہ ایشوز کے اوپر بات کرنی شروع کی ہے دور سے بھاگ جاتے ہیں کہ اب ہمیں اپنے لیے سرٹیفکیٹ ایمان کا ان سے لینا پڑے گا. سر کیا بات ہے. جو کل تک لوگوں کے لیے سرٹیفکیٹ ایشو کرتے تھے کہ کون مومن ہے اور کون منافق ہے، اب ان کو اپنے ایمان کا سرٹیفکیٹ اس پلیٹ فارم سے لینا پڑ رہا ہے. حالانکہ ہم تو سب کو مسلمان سمجھتے ہیں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، اہل تشیع، سوائے قادیانیوں کے جو اہل سنت کا آف شوٹ ہے سب کانٹیننٹ میں پایا جاتا ہے. اور شام میں اہل تشیع کا ایک آف شوٹ ہے نصیریہ جو مولا علی کے لیے الوہیت کلیم کرتے ہیں. ان 2 فرقوں کے علاوہ میں باقی تمام فرقوں کو مسلمان سمجھتا ہوں. الحمدللہ نہ صرف مسلمان سمجھتا ہوں، ان کو چندے دیتا ہوں، ان کی مسجدوں میں ان کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں اللہ کے فضل سے. تو آپ یہ کام کریں انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے آسانی ہوگی. اور باقی اس میں 2-4 باتیں کر کے تو اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں. وہ یہ ہے میرے بھائیوں
کہ بخاری و مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کسی شخص نے کسی دوسرے شخص کو، ایک مسلمان نے دوسرے مسلمان کو کہا اے کافر یا کہا اے فاسق، تو دونوں میں سے ایک کافر و فاسق ہو گیا۔ اگر وہ کہنے والا صحیح کہہ رہا تھا تو پھر جسے کہا وہ ہوا، اور اگر اس نے غلط کہا تو کفر اس کے اوپر لوٹ آئے گا۔ لہذا جو بھی کسی مسلمان پہ قادیانی ہونے کا الزام لگاتا ہے، گستاخ رسول ہونے کا الزام لگاتا ہے، تو اس کی طرف یہ الزام لوٹ آئے گا، اور زیادہ تر یہ جھوٹے الزامات ہوتے ہیں۔ توہین مذہب کے الزامات کسی اور مقصد کے لیے لگائے جاتے ہیں۔ اور اس کا ایک سائملٹینیس کنٹراسٹ بھی آپ کو بتاؤں، بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، سیدنا اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک جنگ کے دوران ایک کافر کے ساتھ مڈ بھیڑ میں جب وہ کافر میری تلوار کی نوک کے نیچے آیا تو اس نے کلمہ پڑھ دیا، میں نے پھر بھی اسے قتل کر دیا۔ بعد میں مجھے قلق تھا کہ مجھ سے مس ہینڈل ہوا ہے مسئلہ، میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے آ کے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس طرح میری ایک کافر سے جنگ ہو رہی تھی، لڑائی کے دوران جب وہ میری تلوار کے نیچے آیا تو اس نے کلمہ پڑھ دیا تو میں نے اسے قتل کر دیا۔ تو آپ نے فرمایا تو نے کیوں قتل کیا؟ کہ یا رسول اللہ اس نے ڈر کے کلمہ پڑھا تھا۔ آپ فرمایا تو نے اس کا دل چیر لیا تھا؟ انہوں نے آگے سے نہیں کہا کہ یا رسول اللہ اس امت کے تو اولیاء اللہ دل کا حال جان لیتے ہیں، میں تو اولیاء اللہ جو ہیں ان کا تو مقام ایسا کہ میرے گھوڑے کے قدموں کی دھول سے جو مٹی نکلتی ہے وہ گھوڑے کے نتنوں میں جا کے بیٹھے تو امت کا کوئی بابا اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ جب بابے دل کا حال جان لیتے ہیں تو یا رسول اللہ جی ہاں میں نے دل چیر لیا تھا۔ نا اس ٹائم میں نہیں سنوندے کی دے کہانیاں، یہ کتابوں کا دین ہے۔ تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ یہ کتابیں ہیں سر، یہ حدیث ختم نہیں ہوئی، بخاری مسلم میں الفاظ ہیں۔ اسامہ ابن زید کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام فرمایا تو نے دل چیر لیا تھا، اسامہ تو کیا کرے گا جب قیامت والے دن وہ کلمہ پڑھتا ہوا اللہ کے حضور تیرے خلاف مقدمہ کھڑا کر دے گا۔ اور نبی علیہ السلام اس جملے کو ریپیٹ کرتے رہے، اسامہ تو کیا کرے گا، اسامہ تو کیا کرے گا، اسامہ تو کیا کرے گا، حتیٰ کہ سیدنا اسامہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ خواہش ہوئی کاش آج سے پہلے میں کافر ہوتا، آج ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا، میرا یہ گناہ تو دھل جاتا۔ اسامہ ابن زید سر کوئی عام بندہ نہیں ہے، صحیح بخاری میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے بچوں کی مانند تھے، زانوں پہ ایک طرف حسن ابن علی کو نبی علیہ السلام بٹھاتے تھے، دوسری طرف اسامہ ابن زید کو۔ بڑے بڑے صحابہ غصے کی حالت میں نبی علیہ السلام کو اپروچ نہیں کر سکتے تھے تو اسامہ سے سفارش کرواتے تھے کہ حضور کا لاڈلا ہے۔ حتیٰ کہ وہ جو مشہور حدیث ہے بخاری مسلم میں، فاطمہ نامی عورت کی چوری کا مقدمہ آیا تو اب صحابہ نے دیکھا یہ اونچے خاندان کی ہے تو سفارش کروائیں، تو اسامہ کو بھیجا۔ تو نبی علیہ السلام نے پھر ممبر لگوایا مسجد میں، کہا تم سے اگلے لوگ اس لیے تباہ و برباد ہو گئے، ان کے اشرافیہ کے لیے اور قانون ہوتا تھا اور عام لوگوں کے لیے اور، اللہ کی قسم میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دیتا۔ رول آف لا ہے۔ اس حدیث میں بھی اسامہ سے سفارش کروائی گئی تھی، اور ادھر دیکھیں اسامہ کو اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح ڈانٹا ہے۔ سر دیکھ لیں نبی علیہ السلام تو عین میدان جنگ میں جہاں بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینا آلموسٹ ناممکن ہے، بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے رہے ہیں اس کافر کو بھی جس نے کلمہ پڑھ لیا۔ یقیناً ہم بھی ہوتے تو یہی کہتے ڈر کے پڑا ہے، اور آپ کے علماء آپ کو حالت امن میں بھی اسلام کا سرٹیفکیٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہو رہے۔ آپ چیخ چیخ کے یہ کہہ رہے ہیں نا ہم ویڈیو بنا رہے ہیں، سر اور چیخیں ویڈیو بنائیں، یہ آپ کو نہیں سرٹیفکیٹ دیں گے۔ ان کا علاج صرف اس پلیٹ فارم سے ہے کہ ان کے بابوں کی بوتھیاں ان کو دکھائیں کہ جنہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے ہیں۔ سر یہ آپ کو شکل دکھا کے تو آپ مجھے پکڑیے گا۔ آج اس پلیٹ فارم نے تلپٹ کر دیا ہر چیز، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہی تو ہے، ساڑھے ہاتھ گدڑ سنگھی آ گئی ہے سر، سانو پتہ لگ گیا کہ انہوں کتنے پھڑنا ہے۔ وہ کل مجھے کسی نے پوسٹ دکھائی ہے میری تصویر کے ساتھ نا، اتنے سارے وہ پانے بنے ہوئے تھے، وہ جو پانے ہوتے ہیں نا ہر سائز کا، اور لکھا تھا کہ ہمارے انجینئر کو پتا ہے کہ کس کو کون سا پانا فٹ کرنا ہے۔ سر بالکل صحیح ہے، یہ حقیقت بات ہے، مجھے پتا ہے کہ میں نے بریلوی کو کیا فٹ کرنا ہے، دیوبندی کو، اہل حدیث کو، شیعہ کو، مجھے پتا ہے کہ کہاں پہ ان کو پکڑا جا سکتا ہے جس کی وجہ سے یہ کبھی جان نہیں چھڑا پائیں گے، کبھی نہیں۔ ورنہ تو یقین کریں یہ چڑھ دوڑے تھے۔ یہ جو اس وقت آپ کو ضرب عضب اور رد الفساد کی برکات نظر آ رہی ہیں نا، تو ان برکات ہماری بھی علمی جد و جہد اور یہ روحانی فیض اس پلیٹ فارم کا ہے، ٹھیک ہے، یہ نور علی نور ہے الحمدللہ۔ کیونکہ اب ظاہر ہے کہ جب اس طرح
علمی تطہیر ہوتی ہے نا تو وہ لانگ ٹرم ہوتی ہے. تلوار یا بندوق کے زور پہ آپ وقتی طور پہ فتنوں کو دبا سکتے ہیں, لیکن جو علمی تطہیر ہوتی ہے نا وہ پوری نیشن کو چینج کرتی ہے. تو اللہ کے فضل سے اس پلیٹ فارم سے ہو رہی ہے. اور یہ جو پی ٹی اے والے رونا رو رہے ہیں نا آئے دن کے, جی وہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ عمران خان صاحب کو یہودی ایجنٹ کہتے ہیں. غلط کہتے ہیں, میں نے تو ہمیشہ کنڈیم کیا ہے, نہیں کہنا چاہیے, یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. اللہ کو جان دینی ہے, یہ آپ کی طرف یہ بات لوٹ سکتی ہے. خدا کے لیے اللہ سے ڈریں. اور میں نے دیکھا جب کسی پہ مشکل وقت آتا ہے نا, فی البدی جو اس کی زبان سے نکلتا ہے نا وہ چیز شو کر دیتی ہے کہ وہ کتنا ایمان والا ہے. مجھے یاد ہے 2013 کے الیکشنز سے چند دن پہلے عمران خان صاحب سٹیج سے گرے تھے نا, پوری قوم رو رہی تھی, ہم بھی اس میں شامل تھے. تو جب ان کو بے ہوشی کے عالم میں اٹھا کے لے کے جا رہے تھے تو وہ مسلسل کلمہ پڑھ رہے تھے. یہودی ایجنٹ یہ کام نہیں کرتا, کیونکہ اس وقت تو وہ ہوش میں نہیں تھے نا. تو انسان جب ہوش میں نہیں ہوتا نا تو فی البدی وہی بات نکلتی ہے جو اس کا بلیو ہوتا ہے. یہ میں آپ کو صحیح بتاؤں, سر آپ کو رات کو 12 بجے کوئی آگے اندھیرے میں یوں اٹھائے نا, آپ کا نام پوچھے, آپ نام بھی نہیں بتا سکتے, ہوش میں نہیں ہوتا نا بندہ. تو جس کا کنوکشن والا ایمان ہوتا ہے نا وہی یہ کام کر سکتا ہے. اس طرح کے الزامات نہ لگائیں. لیکن معذرت کے ساتھ عمران خان صاحب نے بھی تو سال ہر سال سے مولانا فضل الرحمان صاحب کو ڈیزل کا لقب دیا ہوا ہے, اور ان کے فالورز ایک سٹیپ پھر آگے چلے گئے. تو یہاں پہ بھی تو پی ٹی اے کے فالورز ایک سٹیپ آگے اگر گئے ہیں جے یو آئی والے کہ انہوں نے پوری پی ٹی اے کو یہودیوں کا ایجنٹ کہہ دیا ہے, تو آپ لوگوں نے بھی تو یہی کام کیا ہے نا. تو اینڈ رزلٹ تو سیم ہے. جب لیڈر یہ کام کرے گا تو نیچے والے لوگ ایک ہاتھ آگے بڑھیں گے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے آپ کسی سے علمی اختلاف کریں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے یہ کیا تو جائیں جوڈیشری میں پروف کریں. جو چیز جوڈیشری میں پروف نہیں ہوتی ہے نا وہ محض الزام ہوتا ہے. خیر جوڈیشری میں نہ یہ نہ وہ سارے پہنچ ہی جائیں, وہاں سے عمران خان کے لوگ بھی اور ادھر سے جے یو آئی والے بھی. خدا کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ صرف نظر کریں. اور کل میں مولانا فضل الرحمان صاحب کی تقریر سنی, میں ڈر گیا ہوں, یقین کریں. وہ پشتوں میں تقریر آئی ہے ان کی, انہوں نے کہا کہ میں 2 منٹ میں تیری گردن مروڑ دوں گا. یہ پرائم منسٹر کو خطاب کر رہے تھے وہ. یہ ایک عالم دین کی لینگویج ہے. اور جب یہ لیڈر بات کر رہا ہوگا سٹیج سے تو نیچے والا تو جا کے فزیکلی گردن مروڑ بھی دے گا. ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹیز کیوں پرفارم ہوتی ہیں؟ لیڈرز ہوتے ہیں نا جو کہتے ہیں چوک دیو کام, وہ کہتے ہیں سر چوک دینے تھوڑا حکم. تو جب لیڈر اس قسم کی بات کریں گے تو نیچے والے فزیکلی جا کے مروڑ بھی دیں گے. اللہ نہ کرے ایسا ہو, لیکن یہ حکمرانوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم بھی کوئی ایسا ایٹیچیوڈ, بڑا دل حکمران کو شو کرنا ہوگا. اپوزیشن کو ظاہر ہے تھوڑا سا سپیس دینا ہوگا. پہلے ہی وہ اپنی سیٹوں سے وزارتوں سے محروم ہوئے ہیں, اوپر سے آپ ان کو اور دبا رہے ہیں, تو یہ طریقہ نہیں ہے پازیٹیولی. اور یہ عمران خان صاحب کہتے ہیں جی میں چوروں ڈاکوؤں کے ساتھ کمپرومائز نہیں کر سکتا. تو سر آدھا کمپرومائز تو آپ نے کیا ہوا ہے اپنی صفوں میں بیٹھے ہوئے چینی اور آٹے کے بحران پیدا کرنے لے. اور میں نہیں کہہ رہا, آپ کے دستے راست کہہ رہے ہیں شیخ رشید صاحب کہ مافیا گورنمنٹ میں ہے, ٹوبیکو انڈسٹری کا مافیا گورنمنٹ میں ہے. جہاں آپ نے آدھے چوروں کے ساتھ جو آپ کی پارٹی میں ہیں جن کو پکڑنا بھی آسان ہے, اور آپ کا اس وقت اپنی پارٹی میں وہ مقام ہے کہ آپ آج ان کو فارغ کر دینا, پارٹی آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی. یہ اتنی بڑی جو ایج ہے وہ کسی اور لیڈر کو حاصل نہیں ہے. آپ جرت نہیں کر رہے تو آپ دوسری پارٹیوں سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ اپنے چوروں ڈاکوؤں کو علیحدہ کریں؟ نہیں. تو آپ کو میرا پتہ چل گیا ہوگا کہ باقی کیوں نہیں اپنے چوروں کو الگ کرتے, کیونکہ آپ فزیکلی آپ بھی نہیں کر پا رہے. اینڈ رزلٹ تو سیم ہے. تو یا آپ اپنے گھر سے صفائی شروع کریں تو پھر عوام الناس آپ کے ساتھ بھی کھڑی ہوگی. تو میں بار بار یہی کہوں گا کہ کوئی بھی ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی پرفارم نہ کی جائے, اور پازیٹیولی علمی جہاد کیا جائے بجائے لڑائی جھگڑا کرنے کے. ہماری تو دعا ہے جی اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کی خیر فرمائے, اسے اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرمائے. جب سے انڈیا کے اندر کشمیر میں اور باقی انڈیا کے اندر مسلمانوں پہ ظلم ہوئے نا, تو مجھے مزید اس چیز کی قدر آئی ہے کہ ہم اپنے ملک کے اندر کتنے سیف ہیں, فریڈم آف ایکسپریشن ہے, اپنی بات کر سکتے ہیں, ہائر اپس تک پہنچا سکتے ہیں, زبان بندی نہیں ہے, میڈیا بندی اس طرح کی نہیں ہے جس طرح وہاں پر ہے. اس طرح کی تو آزادی کہیں بھی نہیں ہے. اور میں چلتے چلتے یہ سوشل میڈیا کے حوالے سے جو ہماری حکومت بات کر رہی ہے نا, سوشل میڈیا کی برکات ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب اس وقت پرائم منسٹر ہیں, اور اب آ کے وہ وہی کام کر رہے ہیں جو نون لیگ نے ایک قانون پاس کرنے کی کوشش کی تھی اپنے زمانے میں,
تو آپ کو پتہ ہے پی ٹی آئی نے مخالفت کی تھی کہ چونکہ سوشل میڈیا میں ہمارا پلڑا بھاری ہے اس لیے نون لیگ اس طرح کا قانون بنا رہی ہے کہ سوشل میڈیا کو بین کیا جائے. تو سر وہ آپ کو اپنی ساری پرانی باتیں سب بھول گئیں. اب آپ کہہ رہے ہیں ہم ان کو ریگولائز کریں گے, اگرچہ ہمارے اس پلیٹ فارم کو کوئی خطرہ نہیں ہے اس حوالے سے, اور جن لوگوں کو خطرہ ہے وہ اپنی جگہ, لیکن زبان بندی سے کبھی مسئلے حل نہیں ہوتے, کیونکہ جب آپ زبان بند کرتے ہیں نا پھر ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی پرفارم ہو جاتی ہے کسی دیوانے کی طرف سے. جب آپ لوگوں کو غصہ نکالنے کا موقع دیں گے وہ اپنا غصہ نکال لیں گے, دیٹس آل. اور اس میں وہ کئی باتیں صحیح بھی کر رہے ہوں گے, اس کو ایکسیپٹ کریں. جو بری باتیں ہیں ان کو آپ پیار محبت سے باپ کی حیثیت سے سمجھائیں. جس طرح آج کل کئی معاملات میں جوڈیشری کا رول دیکھ رہا ہوں کہ وہ پازیٹیو ہے. پچھلے دنوں بھی جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عطر من اللہ ہیں, انہوں نے کچھ ڈیسیژنز ایسے کیے ہیں جس میں انہوں نے جو ریمارکس دیے ہیں نا وہ بڑے قوم کے لیے ایک سمجھ لیں ڈیسائسو ریمارکس ہیں کہ آپ اپنے لوگوں کو اپنے خلاف نہ کریں, ورنہ اگر سول وار شروع ہو گئی, فوج کنٹراورشل بنتی ہے, تو دیکھ لیں جن جن ملکوں کے اندر فوج اور عوام کے درمیان لڑائی شروع ہوئی ہے وہ ملک بچے نہیں ہیں. یہاں پہ بھی نہ ہماری پارلیمنٹ, نہ فوج, نہ عدلیہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی پرفارم کرے کہ فوج اور ریاستی ادارے کنٹراورشل بنے, ادروائز پھر ملک کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا. میں کبھی نہیں چاہتا ہوں, آپ کو پتہ ہے میں پیور ڈیموکریٹک بندہ ہوں, اور فوج سے میں اس طرح کی پالیسیز کے اوپر اختلاف رائے بھی کرتا ہوں, لیکن اس کے باوجود شاید ہی ہائر اپس میں کوئی بندہ ہو جس تک میری ویڈیوز نہ پہنچتی ہوں اور پسند نہ کرتے ہوں. مجھے تو ابھی تک یعنی جرنیلوں سے لے کے برگیڈیئرز, میجرز اور کیپٹنز تک جتنے لوگ ملے ہیں, میں جب بھی ان سے ملتا ہوں میں کہتا ہوں آپ سنتے ہیں ویڈیوز؟ ہاں سنتے ہیں. تو یار میں تو آپ کے بارے میں بات کرتا ہوں. کہتے ہیں نہیں بات ٹھیک ہو رہی ہوتی ہے, اسی طرح ہونا چاہیے. آپ سچائی کی آواز بلند کریں, لوگ سنیں گے. آپ دیکھ لیں میری ویڈیوز نون لیگ کے پیجز پہ بھی چڑھی ہوتی ہیں, پی ٹی آئی کے پیجز پہ بھی چڑھی ہوتی ہیں. یہ کون سا بندہ ہے, اپنے اپنے مطلب کی گویا انہوں نے چڑھائی ہوتی ہے, لیکن ون سائیڈڈ پکچر نہیں ہوتی. جہاں پہ جو سچی بات ہے میں وہ ڈنکے کی چوٹ پہ کروں گا. تو ارسلان بھائی سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے الزامات سے, آپ سب سے پہلے تو میں آپ پہ حد کے عزت کا مقدمہ کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں کہ آپ نے میرے پہ جھوٹا الزام لگایا, لا علمی میں لگایا ہوگا, میں نے آپ کو معاف کیا, آپ بھی اللہ سے معافی مانگے, مجھ سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. اور دوسرا, مولویوں کو قابو کرنے کی ویکسین اینٹی وینم جو آپ کے اندر اینٹی باڈیز پیدا کر دے گی ان وائرسز کے خلاف, جو شیطانی وائرسز ہیں علماء سو, وہ اس پلیٹ فارم سے لیتی ہے. آپ ذرا یہ جو آپ کو کہتا ہے نا, آپ اس کو یہ شیئر کرواتے جائیں, دیکھیں کس طرح وہ بھاگیں گے. گروپ چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں بڑے بڑے دنتھر قسم کے مولوی کو, کہتے ہیں یار اے تو کچھ اور ہی ہونے لگا ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہ اللہ کا فضل ہے, سچائی کی طاقت ہے. ٹھیک ہوگا جی.